جب حقیقی اسلام پر کوئی نہ ہو بلکہ محض ظاہر طور پر مسلمان بن گیا ہو یا قتل کے خوف سے، تو لغوی حیثیت سے اس پر مسلمان کا اطلاق درست ہے۔ حدیث نمبر 27۔ ابو الیمان شعیب زہری عمرو بن سعد بن ابی وقاص رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے کچھ لوگوں کو مال دیا اور سعد رض بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے ایک ایسے شخص کو چھوڑ دیا نہیں دیا جو مجھے سب سے اچھا معلوم ہوتا تھا، تو میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ اپنے فلاں شخص سے اعراض کیا؟ اللہ کی قسم میں اسے مومن سمجھتا ہوں۔ اپنے فرمایا کہ مومن سمجھتے ہو؟ تو میں نے تھوڑی دیر سکوت کیا، پھر جو کچھ مجھے اس شخص کے بارے میں معلوم تھا اس نے مجبور کر دیا، اور میں نے پھر وہی بات کی، یعنی یہ کہا کہ کیا وجہ ہے کہ اپنے فلاں شخص سے اعراض کیا؟ اللہ کی قسم میں اسے مومن جانتا ہوں۔ تو اپنے فرمایا مومن جانتے ہو؟ مسلم۔ پھر میں کچھ دیر چپ رہا، اس کے بعد جو کچھ میں اس شخص کے بارے میں جانتا تھا اس نے مجھے مجبور کر دیا، اور میں نے پھر اپنی بات کہی، اور رسول اللہ نے پھر وہی فرمایا۔ بالآخر اپنے فرمایا کہ اے سعد رض، میں ایک شخص کو اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اس کو نہ دیا جائے تو وہ کافر ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں سرنگوں نہ ڈال دیتا ہوں، حالانکہ دوسرا شخص مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اس کو نہیں دیتا کیونکہ اس کی نسبت ایسا خیال نہیں ہوتا۔ جب حقیقی اسلام پر کوئی نہ ہو بلکہ محض ظاہر طور پر مسلمان بن گیا ہو یا قتل کے خوف سے، تو لغوی حیثیت سے اس پر مسلمان کا اطلاق درست ہے۔ حدیث نمبر 27۔ ابو الیمان شعیب زہری عمرو بن سعد بن ابی وقاص رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے کچھ لوگوں کو مال دیا اور سعد رض بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے ایک ایسے شخص کو چھوڑ دیا نہیں دیا جو مجھے سب سے اچھا معلوم ہوتا تھا، تو میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ اپنے فلاں شخص سے اعراض کیا؟ اللہ کی قسم میں اسے مومن سمجھتا ہوں۔ اپنے فرمایا کہ مومن سمجھتے ہو؟ تو میں نے تھوڑی دیر سکوت کیا، پھر جو کچھ مجھے اس شخص کے بارے میں معلوم تھا اس نے مجبور کر دیا، اور میں نے پھر وہی بات کی، یعنی یہ کہا کہ کیا وجہ ہے کہ اپنے فلاں شخص سے اعراض کیا؟ اللہ کی قسم میں اسے مومن جانتا ہوں۔ تو اپنے فرمایا مومن جانتے ہو؟ مسلم۔ پھر میں کچھ دیر چپ رہا، اس کے بعد جو کچھ میں اس شخص کے بارے میں جانتا تھا اس نے مجھے مجبور کر دیا، اور میں نے پھر اپنی بات کہی، اور رسول اللہ نے پھر وہی فرمایا۔ بالآخر اپنے فرمایا کہ اے سعد رض، میں ایک شخص کو اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اس کو نہ دیا جائے تو وہ کافر ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں سرنگوں نہ ڈال دیتا ہوں، حالانکہ دوسرا شخص مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اس کو نہیں دیتا کیونکہ اس کی نسبت ایسا خیال نہیں ہوتا۔